اگر میں تمہیں بتاؤں کہ تقدیر سے بھاگنے والا خود اپنی موت کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ یہ کہانی ہے راز قضا کی، جہاں موت ایک قدم پیچھے نہیں، ایک قدم آگے چلتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے پہاڑوں کے بیچ ایک گوشہ نشین بزرگ رہتے تھے، شیخ عبد القادر، جو نہایت پرہیزگار اور صاحب کرامت تھے۔ ایک دن انہیں اپنے پرانے دوست یعقوب کی یاد آئی، جو گونگا اور معذور تھا۔ شیخ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے ملنے جائیں گے، راستہ چاہے کتنا ہی دشوار گزار کیوں نہ ہو۔ ایک تنگ گھاٹی میں انہیں ایک پراسرار مسافر ملا، جس کے چہرے پر روشنی اور سایہ دونوں کھیل رہے تھے۔ شیخ نے محسوس کیا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے قدموں کے نشان زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ پہلے گاؤں پہنچ کر مسافر نے کہا کہ اسے ایک گھر میں چراغ کے لیے تیل دینا ہے۔ چند لمحوں بعد چیخیں بلند ہوئیں، چراغ الٹ گیا اور آگ بھڑک اٹھی، جس میں گھر کا سربراہ جل کر مر گیا۔ مسافر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی لاٹھی تھی، جو فوراً غائب ہو گئی۔ اگلے گاؤں میں اس نے کہا کہ اسے ایک درخت کی شاخ توڑنی ہے۔ اچانک شاخ ٹوٹ کر نیچے بیٹھے ہوئے بوڑھے پر گری اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ مسافر واپس آیا تو اس کی جیب سے خشک پتے گرے، جو ہوا اڑا کر لے گئی۔ تیسرے گاؤں میں پہنچ کر اس نے کہا کہ وہ کنویں کا پانی صاف کرنے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کنویں سے زہریلی گیس اٹھنے لگی۔ کنویں کے اندر بیٹھا ایک نوجوان دم گھٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ مسافر کے کپڑوں پر چمکتی ہوئی بوندیں تھیں، جو فوراً غائب ہو گئیں۔ اب شیخ مزید برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے مسافر کو روک لیا۔ شیخ نے پوچھا، تم کون ہو؟ تم جہاں جاتے ہو موت تمہارے پیچھے چلتی ہے۔ مسافر نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں عزرائیل ہوں، موت کسی کا پیچھا نہیں کرتی، میں بس مقدر پورا کرتا ہوں۔ یہ سن کر شیخ کانپ اٹھے اور پوچھا، پھر تم میرے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ عزرائیل نے کہا، تمہارے دوست یعقوب کی عمر کا آخری تارا ٹوٹنے والا ہے اور اس کی موت کا سبب تمہاری اس سے ملاقات ہوگی۔ یہ سن کر شیخ کے قدم وہیں جم گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوست سے نہیں ملیں گے۔ وہ فوراً واپس مڑ گئے تاکہ یعقوب کی موت کا سبب نہ بنے۔ مگر اچانک انہوں نے دیکھا کہ یعقوب عجیب سی قوت کے ساتھ ان کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اپنی معذوری کے باوجود وہ اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے کسی نے اسے طاقت دے دی ہو۔ یعقوب قریب پہنچا اور پہلی بار آواز نکالی، عبد القادر، بچو! وہ شیخ کو بچانے کے لیے آگے بڑھا، کیونکہ ایک زہریلا سانپ ان پر حملہ کرنے والا تھا۔ یعقوب نے انہیں بچا لیا، مگر سانپ نے اسے ڈس لیا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ عزرائیل قریب آیا اور کہا، تمہاری ملاقات ہی اس کی موت کا سبب بنی۔ شیخ بے حد غمگین تھے، مگر سمجھ گئے کہ تقدیر اپنا راستہ لے چکی ہے۔ انہوں نے ہمت کر کے پوچھا، اب بتاؤ میری موت کب اور کیسے ہوگی؟ عزرائیل نے کہا، تمہاری موت 1 سال بعد ایک ایسے مقام پر ہوگی جہاں جانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور تمہاری موت پانی میں ڈوبنے سے ہوگی، مگر تم اسے خوشی سے قبول کرو گے۔ یہ سن کر شیخ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تقدیر بدلیں گے۔ وہ ایک دور دراز صحرائی علاقے میں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی، جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ عبادت میں مصروف ہو گئے اور وقت گزرتا رہا۔ 1 سال گزرنے کو آیا تو ایک رات شدید طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ بارش کا پانی کھائیوں میں بھرنے لگا اور ارد گرد کا علاقہ چھوٹے ندی نالوں میں بدل گیا۔ اچانک شیخ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ وہ پانی کے بہاؤ میں پھنس چکا تھا۔ شیخ فوراً پانی میں کود پڑے اور پوری جان لگا کر بچے کو بچا لیا، مگر تیز بہاؤ نے
شیخ کو بہا لیا، اور جب وہ ڈوبنے لگے تو دیکھا کہ اسرائیل پانی کے اوپر کھڑا ہے۔ شیخ پانی میں ڈوب رہے تھے، مگر ان کی نظر اسرائیل پر ٹکی ہوئی تھی جو بالکل پرسکون کھڑا تھا۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ایک بچے کی جان بچا کر خوشی خوشی مر رہا ہوں۔ اسرائیل نے جواب دیا، یہی تو تیری تقدیر تھی، تو صحرا میں بھی چلا گیا مگر اللہ نے بارش بھیج کر تیرا مقدر وہیں پورا کیا۔ شیخ ڈوب رہے تھے مگر ان کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا، گویا موت بھی اس لمحے عبادت کا حصہ بن چکی تھی۔ تقدیر نے اپنا حکم پورا کر دیا اور روح خاموشی سے اپنے رب کی طرف لوٹنے لگی۔ بارش تھم گئی، ہوا رک گئی اور صحرا پر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ اسرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور نور میں بدل کر غائب ہو گیا۔ شیخ کی قربانی ایک بچے کی زندگی بچا گئی اور اسی میں ان کی آخری نیکی مکمل ہوئی۔